اس مقصد کے لیے اپنے خون کے قطرے سے اس درخت کی آبیاری کی ہے، تو یہ درخت کبھی بھی جو ہے وہ خشک نہیں ہو سکتا، یہ تا حیات ایسا ہی رہے گا۔ اور جو غم کی جو کیفیت ہے تبھی ہمارے وجود میں ہمیشہ گرم رہتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں میرا آپ کا کوئی کمال نہیں ہے، یہ کمال امام حسین کا تھا کہ جس کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ اب خود سوچیں کہ امام حسین علیہ السلام کتنے عظیم ہیں، یہ مقصد کتنا عظیم ہوگا جس کے لیے حسین قربان ہو رہا ہے۔ یعنی کبھی یہ بھی تو سوچیں کہ امام حسین کتنے عظیم ہیں، امام ہیں، حجت خدا ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد ایک خدا کی عبادت ہے۔ وہ کتنا عظیم ہے۔ عزیزان محترم، سب کی نگاہیں امام حسین کی طرف ہیں، اور امام حسین کا سر سجدے میں ہے۔ یعنی وہ خدا کہ جس کے لیے امام حسین اپنا پورا کلہ قربان کر رہے ہیں، وہ خدا کتنا جمال ہے، کتنا جمیل ہے، کتنا وہ مقصد خوبصورت ہے کہ جس کے لیے حضرت زینب فرماتی ہیں کہ ماں رأیت الا جمیلا، میں نے جمال کے سوا کربلا میں کچھ نہیں دیکھا۔ خب یہ جمال مجھے کب نظر آئے گا؟ یہ حسن، یہ کمال، یہ بندگی اپنی فوج پہ مجھے کب نظر آئے گی کربلا میں؟ تو اس کا مطلب ہے کہ میں ابھی اس وادی میں داخل نہیں ہو پایا جس وادی میں امام حسین دعوت دے رہے ہیں، آؤ اس وادی میں آؤ۔ یہ وادی ایسی ہے کہ انسان کو دنیا سے توڑ دیتی ہے، دنیا کے تعلق کو ترک کر کر اس وادی میں جانا ہے، اپنے وجود کو اس قابل کرنا ہے کہ جب وہ امام تک پہنچے تو پھر وہ خود ختم ہو جائے اور صرف امام باقی رہے۔ خود یہ کربلا معرفت امام سکھا رہی ہے۔ یہ کربلا، اسی لیے تو کربلا درس زندگی ہے، اس لیے کربلا کے لیے آج تک ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں قلم اٹھے مگر ابھی تک لکھے جا رہے ہیں، تھک کوئی نہیں رہا۔ کتنے گھنٹوں جو ہے وہ امام کے اوپر تقریریں، امام کے مقصد کو بیان کرنا، تحلیلیں، تجزیے، تاریخی نکات، آج تک یہ بات ویسی کی ویسی تازی ہے۔ جتنی ہی دیر ہو جائے، ابھی بہت دیر ہو گئی بہرحال، اور ہم جتنے بھی تھکے ہوئے ہوں مگر جب اس مجلس میں آتے ہیں تو تر و تازہ ہو جاتے ہیں۔ خوب یہ کمال کس کا ہے؟ یہ اس وادی کا کمال ہے، وہ وادی جو عشق کی وادی ہے، وہ وادی کہ جو ہمیں ہر سال دعوت دیتی ہے، آؤ آؤ، اور راستہ بھی دکھا رہی ہے کہ اس تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے۔ وہی راستہ ہے جو امام کے اصحاب کا راستہ تھا، امام کے صحابیوں کا راستہ، امام پر اپنی جان قربان کرنے والوں کا جو راستہ ہے، وہی راستہ ہے۔ اس راستے کے اندر واضح ہے کہ یا امام ہے یا پھر باقی سب کچھ ہے۔ تو ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں، کیا ہم اس راستے پر ہیں یا نہیں ہیں؟ ہم دنیا میں کہیں بھی رہتے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ امام امام ہے، اسی لیے کہا کہ پہلی شرط اس وادی کی بقا ہے، گریا ہے۔ تم گریا کرو پھر آؤ، یعنی جب تم گریا کرتے ہو، ہر حرم میں اہل بیت علیہ السلام کے حرم ہونے کی شرائط ہے، دخول ہے، اذن دخول پڑھنا پڑتا ہے۔ آپ اذن یعنی اجازت لیتے ہیں پھر آپ اندر جاتے ہیں۔ کیوں؟ اہل بیت کے حرم ہے، بغیر اجازت کے داخل نہیں ہو سکتے۔ ہر حرم میں داخل ہونے کے لیے اذن دخول ہے، مگر سید الشہداء علیہ السلام کے حرم میں داخل ہونے کی جو شرط ہے وہ آنسو۔ اگر آنکھوں میں آنسو آ گیا تو سمجھ لے امام نے قبول کر لیا ہے۔ یہ بقا، یہ گریا پہلی چیز ہے جو انسان کو پاک کرتی ہے، یعنی انسان کا وجود تطہیر۔ اس لیے روایات ایسے خام خام نہیں، خدا نخواستہ جو روایات پڑھی جاتی ہیں، احادیث ہیں، متواتر احادیث ائمہ علیہ السلام کی کہ سید الشہداء پر گریا تمہارے گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو معاف کر دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ ابھی کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب
آپ یہ پڑھ دیتے ہیں، لوگ کہتے ہیں چلو گریہ کر لیا پاک ہو گئے. نہیں عزیزان محترم، جب پاک ہو گئے تو باہر نکل کر گناہ نہیں کرنا، پھر گناہ نہیں کرنا. ایسا نہیں ہے کہ آدمی جو ہے بولے کہ نہیں میں باہر گناہ کرتا رہوں گا. نہیں، ہاں ہم کسی پر انگلی نہیں اٹھا سکتے. کیوں؟ نہ جانے کب پلٹ آئے. کسی کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ بھائی تم کہاں مجلس میں آئے ہو، اپنے عمل دیکھو، اپنے اعمال دیکھو. نہیں عزیزان محترم، جو وادی حور کو حور علیہ السلام بنا سکتی ہے وہ